بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہد رند صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ٹویٹ بھی کیا ہے، فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ یقینی طور پر بلوچستان میں نہ صرف بلوچوں کا خون بہایا جا رہا ہے بلکہ شناختی کارڈ دے کر لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ عالمی دہشت گرد ہیں، صرف پاکستان کا موقف نہیں ہے، اب امریکہ کہتا ہے عالمی دہشت گرد ہیں۔ آپ کا پہلا ریاکشن، رد عمل؟ سب سے پہلا ریئیکشن ایک خوش آئند اقدام ہے امریکن دفتر خارجہ، امریکن محکمہ خارجہ کی جانب سے۔ حکومت بلوچستان اس فیصلے کو سراہتی ہے اور یہ حکومت بلوچستان اور پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ، منسٹری آف فارن افیئرز، منسٹری آف انٹیریئر، ان کی ایفرٹس کا، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کی ایفرٹس کا نتیجہ ہے کہ آج ایک جو ہندوستان کی پراکسیز بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کیا ہے امریکہ نے، اور اقوام عالم کے سامنے بھی پاکستان کو اپنا موقف جو ہے وہ تسلیم کروانے میں اس سے مزید مدد ملے گی۔ اچھا، یقینی طور پر اب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب سے بھی اور احمد حسن عربی صاحب سے بھی، انہوں نے کلبھوشن یادیو کی بھی اگزامپل دی۔ یہ آج کل کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو چلا آ رہا ہے۔ یہاں پر پراکسیز کو ایکٹیو کرنا، ان کے ذریعے جو انارکی ہے اس کو پھیلانا اور علیحدگی کی باتیں اور دیگر معاملات، اب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ ذمہ دار حیثیت میں ہیں، کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے کلبھوشن کے ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہوئے، بی ایل اے، مجید بریگیڈ کے معاملات کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے مزید پرسو کریں کہ یہ پورے کا پورا جو معاملہ ہے وہ بالکل صاف شفاف مزید ہوتا چلا جائے اور پتہ چل جائے کہ پیچھے کردار ہے کون؟ پاکستان کے خلاف ہندوستان اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے وہ حالیہ چند مہینوں میں بڑا کھل کر سامنے آیا ہے، لیکن ایک بات ہمیں دیکھنی ہوگی کہ چند سال قبل تک ہندوستان ایک تاثر یہ دیتا تھا کہ عالمی دنیا میں اس نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے، پاکستان تنا ہے، لیکن ہمیں کریڈٹ دینا ہوگا وزارت خارجہ کو، وزارت داخلہ کو، اور اسپیشلی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، جنہوں نے اس سارے نیریٹو کو اس گزشتہ چند مہینوں میں جس انداز سے تبدیل کیا ہے۔ پاکستان نہ صرف اہم اسٹیٹ کے طور پہ اقوام عالم کے سامنے آیا ہے، جو حالیہ انڈیا کے ساتھ آپریشن مارکا حق ہوا، اور اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جن کی الیکشن کیمپین کے دوران ہمیں جھلک نظر آتی تھی ہندوستان کی، لیکن آج کے دن جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کو اپنی ترجیح پر رکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ کریڈٹ دینا ہوگا اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو، اپنی آرم فورسز کو، جنہوں نے سارے نیریٹو کو اسٹرینتھن کیا۔ ہندوستان اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے پاکستان کے خلاف، اسلامی ممالک کے خلاف، اس نے ایک ایسی اسٹریٹجی اختیار کی جس کے نتیجے میں آج انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ یقینی طور پر۔ اچھا، ایک اور بہت اہم اور آپ کہہ لیجئے کہ حساس معاملہ یہ رہتا ہے کہ خاص طور پر بلوچستان کے معاملات کو لے کر یہ ایک جو کور ہے ہیومن رائٹس کا، جس کی آڑ میں حکومت پاکستان کا موقف یہ ہے کہ دہشت گردی ہوتی ہے، مسنگ پرسن کے نام پر وہ لوگ بی ایل اے کے ساتھ یا بی آر اے کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب عالمی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا گیا اور ایک طرح سے آؤٹ ان دی اوپن معاملات کلیئر بھی ہو گئے اور پتہ چل گیا کہ ڈائنامکس کس طرف جا رہے ہیں، تو انٹرنیشنل سطح پر وہ جو جنیوا سے، یورپ سے آپریٹ کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے نام پر، ان کے لیے بھی یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ ہم ان کے خلاف بھی اب فردر اپنے کیس کو پرسو کریں؟ دیکھیں، یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا رونا ہے، یہ ہندوستان کی جو فرنٹ فیسز بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں کام کرتی ہیں یا انہیں کسی حد تک کسی عالمی تنظیم کی کچھ حد تک سپورٹ حاصل ہے، لیکن آج تک اس ہیومن رائٹس وائلیشن کو جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں بلوچستان یا پاکستان کے کیس میں، وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے۔ اور بلوچستان میں اس وقت بھی جو دعوے کرتے ہیں، مسنگ پرسن کے بہت سے دعوے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے نمبرز پہ جاتے ہیں تو ان کے دعووں اور نمبرز میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے حالیہ جو پریس ریلیز ہے امریکن دفتر خارجہ کی، وہ پاکستان کے موقف کی توثیق ہے، نہ کہ نیو دہلی کے موقف کی توثیق۔ تو یہ ایک سیٹ بیک ہے انڈیا کے لیے اور اجیت ڈوبھل کی ڈاکٹرائن کے لیے۔ اچھا، اب بنیادی طور پر آپ کیونکہ ذمہ دار آدمی ہیں اور پوری کی پوری حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس کے موقف کو بیان کر رہے ہیں، اس عمل کے بعد اور خاص طور پر حالیہ جو واقعات ہیں بلوچستان کو لے کر، ابھی پچھلے دنوں ہی کوئٹہ میں جو حملہ ہوا ٹرین پر، ٹرین آپریشن معطل ہے، آپ کا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی اسٹیٹ کا میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، اب آپ کن الفاظ میں مخاطب ہو کر بتانا چاہیں گے کہ اب یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہیپننگ ہو گئی اور یہ انڈورسمنٹ بھی آ گئی، اب ہونے کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ متنبع کس طرح کرنا چاہیں گے ان عناصر کو؟
دیکھیں پہلے دن سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بہت کلیئر رہے اس معاملے پر، لیکن ہمیشہ اسلام آباد کے ایک مخصوص طبقے کی جانب سے، میڈیا کے چند سرکلز کی جانب سے ہمیشہ یہ سوال کیا جاتا تھا ہم سے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ہمیشہ یہ جواب ہوتا تھا کہ وہ ثبوت جو ہے وہ اپروپریٹ فورم پر دیے جا سکتے ہیں، میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے۔ تو میرا خیال ہے وہ جب یہ جملہ کہتے تھے کہ اپروپریٹ فورم، تو اپروپریٹ فورم پر یہ چیزیں رکھی گئی ہیں جس کو تسلیم کیا ہے امریکن وزارت خارجہ نے۔ یہ پاکستان کے بلوچستان کے موقف کی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے موقف کی، فیڈرل گورنمنٹ کی، پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی، ان سب کی ایک فتح ہے، اور بہت واضح انداز میں صوبائی حکومت آگے بڑھ رہی ہے کہ پروونشل ایکشن پلان پر عمل درآمد کر رہے ہیں، اور بہت گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ایک واضح موقف تھا کہ اگر کسی نے ڈائیلاگ کرنے ہیں، حقوق چاہیے، وہ آ کے پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں، ہتھیار ڈالیں، ان سے بات ہوئی۔ اور شاہد رند صاحب، خاص طور پر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ بلوچوں کا حقوق، بلوچوں کے لیے، بلوچوں کی زمین بلوچوں کے لیے، یہ بھی ایک اس نعرے یا اس آپ کہہ لیجئے کہ آواز کے پیچھے بھی ایک سیاست ہوتی ہے، اور پھر افراتفری اور انارکی کے معاملات سر اٹھاتے ہیں۔ اب جب چینی انویسٹمنٹ گوادر کی صورت موجود ہے، امریکہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں معدنیات اور دیگر شعبوں میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کتنے امپورٹنٹ ہو گئے معاملات، اور ان لوگوں کے لیے جو اس بی ایل اے کی آڑ میں، مجید بریگیڈ کی آڑ میں رائٹ لیفٹ اے بی سی ایکس وائی زی آپریٹ کر رہے ہیں، سہولت کاری کر رہے ہیں خاص طور پر، یا سافٹ کارنر رکھتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ ایکسپریشن کے ذریعے بات کرتے ہیں، آپ انہیں کس طرح بتانا چاہیں گے کہ اب معاملات پہلے جیسے نہیں رہے اور بلکہ سیریس ہو گئے، اور کیا کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، کیا کچھ ہوگا، کیونکہ انویسٹمنٹ ڈیفینیٹلی اب تو چین کی بھی اور امریکہ کی بھی دونوں کی ضروری ہو گئی ہے۔ دیکھیں اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ بلوچستان میں گزشتہ 2 دہائیوں میں یہ دہشت گردی رہی، اور معذرت کے ساتھ گزشتہ صوبائی حکومتوں کا اس معاملے پر ایک معذرت خوانا رویہ رہا، لیکن موجودہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں انہوں نے نہ صرف اس جنگ کو پولیٹیکلی اون کیا اور واضح موقف لیا کہ یہ جنگ دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان نہیں بلکہ دہشت گردوں اور عوام کے درمیان ہے، اور پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ ہم اس جنگ کو لڑیں گے۔ لازمی سی بات ہے کہ ایک چیلنج ہے، 2 دہائیوں سے ایک صوبہ دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، اس سے نکلنے میں کچھ وقت لگے گا، اور جیسا آپ نے کہا کہ ہم کیا میسج دینا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے پروونشل ایکشن پلان کے پہلے فیز عمل درآمد کے ساتھ ہی جو ہے وہ چیخیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں، اور چاہے انٹرنل فرنٹ ہو یا ایکسٹرنل فرنٹ ہو، فی الحال پاکستان اپنی تمام چیزوں کو بہت کامیابی سے لے کے آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں ڈیفینیٹلی جو بارڈر پر ہماری انگیجمنٹ رہتی ہے اس فرنٹ پہ، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے معاملہ، کیونکہ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اپنی جگہ، اور پاکستان کا اور ایران کا تعلق اپنی جگہ، اور ایران کے استعمال کے ساتھ بھارت جس طرح سے آپریٹ کرتا ہے بلوچستان میں، یہ بھی ایک عجیب سا ایک معاملہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے پریس آؤٹ ہے اور یہ عالمی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، یہ خطے کو بھی بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیتا ہے کہ یہ ذرا اب حساس معاملات ہیں، ادھر ہماری نظر بھی ہے اور ہم واچ بھی کر رہے ہیں اور مانیٹر کرتے ہوئے ہم ڈیسیجنز بھی لے رہے ہیں، تو ذرا آپ بھی محتاط رہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رائٹ لیفٹ اور جو تحریکیں ہیں وہ بھی محتاط ہو جائیں گی، خاص طور پر ہمارے پڑوسیوں کے ہاں سے جو چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ ایک کوشش کی کہ جو 2 برادر اسلامی ملک پاکستان کے ساتھ بارڈر کرتے ہیں، افغانستان اور ایران، ان کی سوائل کو ہندوستان کی اجیت دوول کی ڈاکٹرائن کے تحت استعمال کیا جا رہا تھا۔ پاکستان نے اس معاملے کو ہمیشہ بڑا پولائٹلی لیکن فرملی ٹیک اپ کیا دونوں ممالک کے ساتھ، اور حالیہ دنوں میں ایران نے جس کرائسس کا سامنا کیا اس میں ایران کی گورنمنٹ کو بھی یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ہندوستان ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے ازلی دشمن اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو حالیہ دنوں میں جو کرائسس ایران کو آیا اس میں جس انداز سے پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا، تو آنے والے دنوں میں ہمیں امید ہے وفاقی حکومت کے لیول پر، صوبائی حکومت کے لیول پر چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں، اور اس کے اثرات ہمیں بلوچستان میں نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے اثرات بلوچستان میں نظر آئیں گے۔ بہت شکریہ شاہد رند صاحب، ترجمان بلوچستان حکومت، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ترجمان بلوچستان حکومت کی گفتگو سنی ہے، بنیادی طور پر وہی پیغام ہے جو ریاست پاکستان کا پیغام ہے، سیکیورٹی اداروں کا پیغام ہے کہ یہاں پر جو چھیڑ چھاڑ کا معاملہ تھا، یا یہاں پر کوئی بھی نعرہ لگا کر انسانی حقوق کا، مسنگ پرسن کا، رائٹ لیفٹ کوئی بھی معاملہ، اس پر اب یہ سیاست یا یہ دوغلا پن اور یہ انارکی جو ہے وہ برداشت ہوگی نہیں، اور امریکی محکمہ خارجہ پاکستان کے موقف کی تائید کر رہا ہے، توثیق کر رہا ہے، تو بھارت کو یہ پراکسیز مہنگی پڑ گئیں، یہ مارکہ حق بنیان و مرصوص ہی مہنگا پڑ گیا۔